وہ گھر ہمیشہ ہنسی سے بھرا رہتا تھا۔ ابو صبح کی نماز کے بعد اخبار پڑھتے، امی چائے کے ساتھ سب کو جگاتی، اور مصباح گھر کا سب سے زندہ دل بیٹا 19 سال کا ہمیشہ مسکراتا ہوا۔ اس رات بھی سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ رشتہ دار کی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ رات کا وقت، سڑک خالی، گاڑی کے شیشے کے باہر صرف اندھیرا، اور تب اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ وہ موڑ جہاں اندھیرا بہت گہرا تھا۔ ابو نے گاڑی دوبارہ چلانے کی کوشش کی، امی نے دعا پڑھی، پر گاڑی نے سانس لینا چھوڑ دیا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف جنگل سا تھا، دور دور تک کوئی گھر نہیں۔ مصباح نے کہا، ابو میں دوسری سڑک پر جا کر مدد لے آتا ہوں۔ امی نے منع کیا، پر مصباح نہیں مانا۔ بس تھوڑی دور تو ہے کہہ کر وہ گاڑی سے اترا اور اندھیرے میں چلتا چلا گیا۔ اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ اکیلا کہاں جا رہا ہے۔ مصباح چل رہا تھا، پر ہر قدم کے ساتھ ہوا اور ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے سڑک کے کنارے کچھ دیکھا، ایک پرانی ٹوٹی ہوئی گاڑی، اور اس کے پاس جل چکا ہوا انسان۔ مصباح کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، مدد چاہیے؟ مصباح نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، پر ہوا میں ایک بھاری سانس تھی، جیسے کوئی بالکل اس کے پاس کھڑا ہو۔ مصباح کے کان کے پاس آواز آئی، یہاں مرا تھا میں۔ اس کے پیر جم گئے، اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا، اور پھر آنکھوں میں ایک دم سے اندھیرا۔ گاڑی ٹھیک ہو گئی، جیسے تیسے مصباح گاڑی تک واپس آ گیا۔ سب نے سکون کی سانس لی، پر مصباح راستے بھر بالکل چپ تھا۔ اسی رات 2 بجے امی اٹھی تو اس نے دیکھا مصباح رسوئی میں بیٹھا تھا، کچی سبزیاں کھا رہا تھا، آنکھیں کھلی پر جیسے دکھتی ہی نہیں۔ امی چیخ پڑی۔ مصباح نے دھیرے سے سر اٹھایا اور کہا، یہ زمین کا کھانا ہے، آگ سے پکایا ہوا نہیں۔ امی کا جسم کانپ گیا۔ کبھی مصباح پورا دن سویا رہتا، کبھی 2 رات تک جاگتا، تو کبھی باتھ روم میں گھنٹوں پانی کے نیچے بیٹھا رہتا، کبھی اپنی ہی تصویر کو گھورتا اور دھیرے سے کہتا، یہ جسم نیا ہے پر زخم پرانے ہیں۔ ابو سمجھ گئے یہ صرف بیماری نہیں ہے۔ ایک بزرگ حضرات بلائے گئے۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھتے ہی کہا، اس گھر میں 3 نہیں 4 سانسیں ہیں۔ مصباح نے انہیں دیکھتے ہی غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی اور آواز بھاری، اب یہ جسم میرا ہے۔ اس رات گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ مصباح کے کمرے میں دروازہ باہر سے بند تھا، لیکن اندر سے کوئی چیز دیوار پر ناخن گھس رہی تھی۔ ایسی آواز جیسے کوئی باہر نکلنا چاہتا ہو یا کسی کو اندر ہی قید کرنا۔ حضرت سجدے پر بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی، پر آنکھوں میں فکر۔ اس لڑکے کے اندر جو ہے وہ صرف بھٹکی ہوئی روح نہیں، حضرت نے دھیمی آواز میں کہا، یہ قبضہ جمانا چاہتی ہے۔ جیسے ہی حضرت نے آیت پڑھنا شروع کی، کمرے کے اندر سے زور کا ہنسنا سنائی دیا۔ وہ ہنسنا مصباح کا نہیں تھا۔ دروازہ کھلا، مصباح خود باہر آ گیا۔ اس کی آنکھیں لال نہیں تھی، بالکل کالی پڑ گئی تھی، جیسے ان کے پیچھے کوئی اور دیکھ رہا ہو۔ وہ سیدھا حضرت کے پاس آ کر رک گیا اور پھر بولا، تم مجھے نکال نہیں سکتے۔ آواز بھاری ہوئی، بھیانک، جیسے ایک سے زیادہ لوگ ایک ساتھ بول رہے ہو۔ حضرت نے پوچھا، تو کون ہے؟
مصباح کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی۔ وہ مسکان کسی زندہ انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں خادر ہوں، گجرات سے ہوں، اور یہ جسم اب میرا گھر ہے۔ مصباح کی ماں چیخ پڑی۔ باپ نے اسے سنبھالا پر ان کے پیر بھی کانپ رہے تھے۔ حضرت نے پوچھا، تم مصباح کے اندر کیسے آیا؟ خادر ہنسا اور بولا، اس رات جب یہ لڑکا گاڑی سے اتر کر اکیلا چلا، جہاں سڑک کے بیچ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں میں نے اسے دیکھا اور اس نے مجھے دیکھا۔ حضرت کا چہرہ سخت ہو گیا۔ مطلب تو نے موقع دیکھا؟ میں مجبور تھا۔ خادر کی آواز ٹھنڈی پڑ گئی۔ میرا جسم وہیں سڑک پر سڑ رہا تھا، پر میری روح وہ تو بھٹک رہی تھی۔ اچانک مصباح کا جسم جھٹکے لینے لگا۔ اس کے ہاتھ پیچھے مڑ گئے اور اس کی گردن عجیب سے اینگل میں ٹیڑھی ہو گئی۔ حضرت زور سے بولے، مصباح، اگر میری آواز سن رہا ہے تو آنکھیں جھپکا۔ لیکن کوئی ری ایکشن نہیں ہوا۔ پر پھر مصباح کی آنکھوں سے آنسو گرا، صرف ایک۔ حضرت سمجھ گئے، لڑکا ابھی زندہ ہے پر اندر قید ہے۔ حضرت نے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ اس بار آواز تیز تھی۔ کمرہ گرم ہونے لگا۔ دیوار پر لٹکی تصویر گر کر ٹوٹ گئی۔ بلب پھٹ گیا اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اندھیرے میں صرف ایک آواز، رکو، اگر تم نے مجھے نکالا تو یہ لڑکا بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حضرت چپ ہو گئے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ سچ لگ رہی تھی۔ حضرت نے دھیرے سے کہا، تو جسم کو چھوڑ دے، ہم تجھے راستہ دکھا دیں گے۔ خادر کی ہنسی واپس آ گئی۔ راستہ؟ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر مصباح نے اپنا سر دیوار پر زور زور سے مارا۔ ماں یہ دیکھ نہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ باپ چیخ اٹھا۔ حضرت اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بولے، بس۔ انہوں نے ایک آخری بات کہی، اب جو ہوگا وہ تم دونوں کے لیے دردناک ہوگا۔ مصباح کی آنکھوں سے کالا پانی بہنے لگا اور گھر میں پہلی بار مصباح نے اپنی آواز میں چیخ ماری، مجھے بچا لو۔ اس رات کا اصلی مقابلہ اب شروع ہوا تھا۔ حضرت نے گھر کے سب دروازے بند کروا دیے۔ اس رات جو ہوگا اس کی گواہی صرف یہ دیواریں دیں گی، انہوں نے کہا۔ مصباح کو کمرے کے بیچ میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے پیر باندھے نہیں تھے پر وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا، جیسے کسی اور کی مرضی سے سانس لے رہا ہو۔ اس کی ماں ہوش میں آ چکی تھی، لیکن اس کی آنکھیں خالی گھور رہی تھی، جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ حضرت نے زمین پر گول دائرہ بنایا۔ دھیرے دھیرے کچھ الفاظ پڑھے۔ ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ پردے اپنے آپ ہلنے لگے اور پھر مصباح نے اپنا سر اٹھا کر بولا، تم سوچتے ہو مجھے درد ہوتا ہے؟ درد تو اسے ہوتا ہے ہر رات۔ حضرت نے بنا ڈرے کہا، تو مصباح کے زخموں پر جی رہا ہے۔ خادر کی آواز کڑوی ہو گئی، ہاں، کیونکہ یہ کمزور ہے۔ اچانک مصباح نے اپنی کلائی دانت سے کاٹ لی۔ خون زمین پر گرا۔ ماں چیخنے ہی والی تھی کہ حضرت نے اشارہ کیا، چپ، یہ خون اس کا نہیں۔ حضرت بولے، یہ خادر کا بوجھ ہے۔ حضرت نے مصباح کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ مصباح، اگر تو مجھے سن رہا ہے، اپنے بچپن کے دن یاد کر۔ مصباح کے چہرے پر جھٹکا آیا۔ اس کی پلکیں کانپی۔ خادر غصے سے بولا، اسے یادیں مت دے، وہ مجھے کمزور کرتی ہے۔ کمرے کی چھت سے مٹی گرنے لگی، جیسے گھر بھی ساتھ چھوڑ رہا ہو۔ حضرت نے آواز تیز کر دی، تو مرا ہوا ہے خادر، اور مردوں کا حق زندوں پر نہیں ہوتا۔ خادر زور سے ہنسا۔ پھر اس لڑکے کے سپنے کیوں مجھے دکھتے ہیں؟ اس کا ڈر کیوں میری طاقت بنا؟ اسی لمحے مصباح اچانک زور زور سے رونے لگا، بالکل بچے کی طرح۔ ابو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ آواز مصباح کی تھی۔
حضرت نے آنکھیں کھول دی۔ بس یہی تیرا راستہ ہے قادر؟ انہوں نے زور سے پھونک ماری اور ایک پل کے لیے کمرہ بالکل سن ہو گیا۔ پھر مصباح کے منہ سے تیز ہوا نکلی، اس کا جسم آگے جھک گیا اور اس کی پیٹھ سے جیسے کوئی بھاری چیز اٹھ کر نکل گئی۔ ایک چیخ جو نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بس ایک چیخ جو چھت کے پار چیختی ہوئی چلے گئی۔ مصباح بے ہوش ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا، بلب واپس جل اٹھے، پردے رک گئے۔ حضرات تھک کر بیٹھ گئے۔ وہ چلا گیا، انہوں نے کہا، پر یاد رکھو یہ جگہ اسے یاد رہے گی۔ مصباح 3 دن تک ہوش میں نہیں آیا، لیکن جب آیا تو اس نے صرف ایک بات پوچھی، ہم یہاں سے کب جا رہے ہیں؟ حضرت نے باپ کو الگ لے جا کر کہا، اس لڑکے کو اس ملک سے دور بھیج دو، ورنہ قادر کا سایہ پھر لوٹ کر آ سکتا ہے۔ کچھ دنوں بعد مصباح کو باہر بھیج دیا گیا۔ گھر خالی ہو گیا، پر آج بھی اس سڑک پر رات کے وقت کچھ لوگ کہتے ہیں، اگر کوئی اکیلا چل رہا ہو اور اچانک ہوا کا جھونکا آئے تو کوئی دھیمی آواز میں کہتا ہے، میں ابھی یہیں ہوں۔ یہ بات مصباح کے ملک سے جانے کے 7 سال بعد کی ہے۔ اس گھر میں اب کوئی نہیں رہتا تھا، پر کچھ چیزیں بھولنے سے ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن اس گھر کے کاغذات صاف کرنے کے لیے میونسپلٹی کا ایک کرمچاری آیا۔ پرانے کاغذ، ٹوٹے شیشے اور ایک بند کمرہ جسے کبھی کھولا ہی نہیں گیا تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک لوہے کا صندوق پڑا تھا۔ جب صندوق کھولا تو سب کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کے اندر کچھ پرانے کاغذات تھے جس کے پنے جلے ہوئے تھے، اور ان پنوں پہ صرف ایک ہی نام لکھا تھا، بار بار قادر، اور اس کے نیچے لکھا تھا، میں اکیلا نہیں مرا، وہ لڑکا جو مدد لینے آیا تھا وہ پہلا نہیں تھا۔ ان پنوں پر یہ بھی لکھا تھا کہ سالوں پہلے اسی سڑک پر اور بھی لوگ رکے تھے، مدد مانگنے آئے تھے، پر ہر بار صرف ایک ہی زندہ لوٹتا تھا، اور جو لوٹتا تھا اس کے اندر کوئی اور لوٹ آتا تھا۔ حضرت نے جو کہا تھا کہ قادر مرا ہوا ہے وہ پوری سچائی نہیں تھی۔ قادر ایک ہی روح نہیں تھی، وہ ایک ٹوٹا ہوا سلسلہ تھا۔ ہر آنے جانے والے کا اس سلسلے کا حصہ بن جانا تھا۔ ان پنوں کے آخری جملے نے سب کو سن کر دیا۔ مصباح کے جانے سے سلسلہ رکا نہیں، بس جگہ بدل گئی۔ اسی رات کسی اور شہر میں ایئرپورٹ کے پاس ایک گھر سے شکایت آئی، ایک نوجوان رات کے 2 بجے کچی سبزی کھا رہا ہے، باتھ روم میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، کبھی بولتا نہیں، کبھی 2 دن تک سوتا رہتا ہے۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو، اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، نام اتنا ضروری نہیں، لیکن میں گجرات سے ہوں۔ اور شیشے میں اس کا عکس اس کی حرکت کے ساتھ نہیں ہلا۔ کہانی یہی ختم ہوتی ہے، یا شاید یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ کچھ راستے صرف سڑک نہیں ہوتے، وہ انتظار کرتے ہیں۔ 20 سال گزر چکے تھے، شہر بدل گیا تھا، سڑکیں چوڑی ہو چکی تھی، پرانی بستیاں مال اور عمارتوں میں بدل گئی تھی، مگر وہ سڑک جہاں سے مصباح نے اس رات پیدل چلنا شروع کیا تھا، آج بھی ویسی کی ویسی ہی تھی، سنسان، خاموش اور بے چین۔ لوگ کہتے تھے یہاں رات کو گاڑی اپنے آپ بند ہو جاتی ہے۔ اس سڑک کے پاس اب ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ ڈھابا چلانے والا آدمی، سفید بال، جھکی ہوئی کمر اور آنکھوں میں عجیب سا خوف۔ اس کا نام تھا سمیر۔ سمیر نے کبھی شادی نہیں کی، کبھی شہر نہیں چھوڑا،
اور رات کے بعد کبھی ڈھابا کھلا نہیں رکھا۔ ایک رات ایک نوجوان لڑکا بائک سے آیا، بائک بند ہو گئی۔ سمیر نے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ لڑکا بولا، چاچا ذرا پانی ملے گا، گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ سمیر کے کانوں میں 20 سال پرانی آواز گونج اٹھی، وہی لہجہ، وہی تھکان، وہی معصومیت۔ سمیر نے دھیرے سے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیسے آئے؟ لڑکا بولا، شادی سے لوٹ رہا ہوں، گھر دور ہے، مدد لینے جا رہا ہوں۔ سمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سچ کہہ دیا، وہ سچ جو اس نے 20 سال تک کسی کو نہیں بتایا۔ سمیر نے کہا، میں بھی یہیں رکا تھا 20 سال پہلے، میں بھی مدد لینے گیا تھا، پر جو میرے ساتھ چلا وہ آج بھی میرے اندر زندہ ہے۔ لڑکا ہنس پڑا، پر وہ ہنسی انسان کی نہیں تھی۔ اس کی آواز بدلی، بھاری، ٹھنڈی اور بہت عجیب۔ تو تم بچ گئے تھے نا سمیر؟ آواز بولی، پر سلسلہ ختم کرنا تمہارا کام تھا۔ سمیر پیچھے ہٹا، اس کی سانس رک رہی تھی۔ شیشے کے دروازے میں لڑکے کے عکس اب بھی کھڑا تھا، پر اس کا چہرہ وہ بہت الگ تھا۔ وہ چہرہ تھا قادر کا۔ سمیر سمجھ گیا، یہ کوئی ایک جسم نہیں تھا، یہ ایک انتظار تھا جو ہر 20 سال بعد کسی کو چنتا تھا۔ صبح جب لوگوں نے ڈھابے کے پاس دیکھا تو ڈھابا بند تھا، بائک کھڑی تھی، سڑک آج بھی وہی ہے۔ اور اگر کبھی رات کو سفر کرتے ہوئے تمہاری گاڑی اچانک بند ہو جائے تو یاد رکھنا، مدد لینے جانے سے پہلے پیچھے ضرور دیکھنا، کیونکہ کچھ راستے صرف گھر تک نہیں لے جاتے، وہ کسی اور کے پاس بھی لے جا سکتے ہیں۔